بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، محترم اراکین شورا و مبصرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میڈم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اپنے کلیدی جو خطاب تھا اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں، اور تھیٹر کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، اسی طریقے سے انہوں نے ڈراموں کے حوالے سے بہت ساری باتیں، خاص طور پر صوفیزم پر انہوں نے بہت زیادہ بات کی۔ ڈرامے کا جو آغاز ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ چرچ سے ڈرامہ جو ہے وہ تھیٹر میں آیا، کیونکہ چرچ میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا وہ منظرنامہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں میڈم نے جیسے بتایا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ چوپال لگا کر بیٹھتے تھے اور وہاں پر وہ اپنے پورے دن کی جو روداد ہے وہاں پر بیان کرتے تھے۔ تو یہ مطلب ڈرامے کی ابتدائی شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم آج موجودہ دور میں ڈرامے کی ایک جدید قسم بھی دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ آج کا اور ماضی کا ڈرامے کا اگر ہم تقابل کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈرامے ماضی میں پی ٹی وی پر نشر کیے جاتے تھے وہ آج بھی ویلڈ ہیں، آپ کی یادداشتوں میں وہ آج بھی محفوظ ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے تعلیم بالغاں اور اسی طریقے سے با ملاحظہ اور اسی طرح کے بے شمار ڈرامے، پھر ہمارے تاریخی ڈرامے اور پھر طنز و مزاح کے ڈرامے، مختلف موضوعات پر ڈرامے لکھے گئے۔ لیکن آج کے ڈرامے جو ہیں، جو موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں، گو کہ اس وقت پی ٹی وی تھا، اب ایک پورا ایک یعنی نیٹ ورک ہے میڈیا کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈرامہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، وہاں پہ ایک ہی موضوعات ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، اور اسی طرح کوئی اگر ایک لڑکا ہے وہ ایک سے زیادہ لڑکیوں میں انوالو ہے، یا لڑکیاں وائس ورثہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ موضوعات ہیں جو ہماری نئی نسل دیکھتی بھی ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتی ہے۔ ڈرامے کا اور اسی طرح تھیٹر کا یا فلم تو یعنی اب تقریباً میرا خیال ہے کہ راولپنڈی میں جو لوگ جانتے ہیں تقریباً درجن بھر سے زائد سینما جو ہیں وہ اس وقت نہ صرف بند ہو چکے ہیں بلکہ ان کو گرا کر ان کی جگہ بڑے بڑے پلازے جو ہیں وہ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ تو فلم تو اب تقریباً یہاں پر مفقود ہو چکی ہے، اور تھیٹر کا جیسے میڈم نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ ایک دو جگہ پر لیکچر قسم کے ڈرامے ضرور پیش کیے جاتے ہیں جہاں پہ شریف آدمی یا فیملیز نہیں جا سکتی ہیں۔ اور ان ڈراموں کا جو اثرات ہمارے معاشرے پر ہوتے ہیں وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر وہ نسل جو ہمارے اسکول اور کالجز میں بھی آپ کو ریسنٹ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا کہ کیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ ان ڈراموں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں مجھے بلایا اور کہا کہ ایک بہت ہی اہم معاملے پر میں نے بات کرنی۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا 7ویں جماعت کا بیٹا رات 12 بجے جب اس کو والدہ نے اٹھی کسی مقصد کے لیے تو دیکھا وہ اپنے بستر پہ نہیں ہے، اور مختصراً میں آپ سے وہ پورا واقعہ تو ایک پوری فلم اس پہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً دوڑ لگائی، کہتے میں نے جوتے بھی نہیں پہنے اور باہر کی طرف بھاگا اور پھر جہاں جہاں رابطے ہو سکتے تھے کیے، اور پھر دیکھا کہ اس کے پاس موبائل ماں کا ہے، پھر اس کو کسی طریقے سے جیو فینسنگ کے ذریعے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پوری فلم ہے۔ بہرحال وہ بچہ وہاں سے کسی طریقے سے بازیاب کیا جاتا ہے اور آگے اس نے کہیں اور جانا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک چٹ اپنی وہاں پہ ماں کے جو کمرے میں الماری پہ لگائی، اس میں ورڈنگ یہ تھی کہ میں گھر سے جا رہا ہوں اور میں کسی مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور کوریا جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے میں پیسہ کماؤں گا، آپ کو بھی بھیجوں گا، آپ لوگ حج بھی کیجیے گا، اپنی زندگی بھی بدلیے وغیرہ وغیرہ، مطلب اس میں پوری ایک کہانی جو ہے وہ اس پر وہاں چسپاں کی گئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا ان کے والد سے، انہوں نے کہا یہ کوریا کے ڈرامے دیکھتا تھا جس میں اس قسم کے ایکشن، اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ بیان کی تھی، اس سے وہ متاثر ہو کر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہماری نسل جو ہے وہ ان ڈراموں کے ذریعے
جو کہ معیاری ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس سے ایک اچھا میسج کنوے، لیکن نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آج زیادہ ہم لوگ اس کو مطلب ہر دور میں ہی نیگیٹیوٹی جو ہے ہم زیادہ اس کو ہم اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں. تو میڈم سے میری گزارش بھی ہوگی کہ آج کی جو ہماری نئی نسل ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ نے صوفی ازم پر، تو ہماری یہ بھی خواہش ہوگی کہ آپ صوفی ازم سے نکل کر وہ بھی کام کریں، اور ہمارے جو دیگر موضوعات ہیں جس میں ہماری نئی نسل ہے، خاص طور پر آج کا AI کا دور ہے، جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے، جس کے مثبت و منفی دونوں قسم کے اثرات جو ہیں ان پر مرتب ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آج کے موضوعات کو، جیسا آپ نے خود بھی فرمایا کہ جو فنکار ہوتا ہے، وہ آرٹسٹ جو ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے، تو وہ جو حساسیت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جو آس پاس کے ماحول میں، معاشرے میں جو خرابیاں یا جو اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں ان کو وہ محسوس کرتا، پھر اس کو اپنے ڈائلاگ کے ذریعے معاشرے میں ڈراموں کی صورت میں، تھیٹر کی صورت میں اور فلم کی صورت میں وہ پیش کرتا ہے. تو میری بھی ان سے گزارش ہوگی کہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہمارے، وہاں پر جا کر آپ اپنے ان ڈراموں کو ان موضوعات پر بنا کر پیش کریں. میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اس کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.